اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ اوپر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ کتاب ایسی ہے جس میں شبہ نہیں اور راہ بتلانے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں کو۔ تو خدا سے ڈرنے والوں کو یہ راستہ بتانے والی کتاب ہے۔ اب آگے کی آیت جو اس وقت تلاوت کی گئی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خدا سے ڈرنے والوں کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں۔ خدا سے جو ڈرنے والے لوگ ہیں اس کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں کہ خدا کے ڈرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں، خدا کے ڈرنے والوں کی علامت کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلی صفت تو یہ ہے وہ خدا سے ڈرنے والے لوگ ایسے ہیں جو یقین لاتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں پر اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، اور جو کچھ دیا ہے ہم نے ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر خدا سے ڈرنے والوں کی 3 علامتیں بیان فرمائی ہیں، 3 صفات بیان فرمائی۔ سب سے پہلی صفت کیا بیان فرمائی؟ ایمان لانے والے ہیں چھپی ہوئی چیزوں پر۔ جو سامنے ہے، جو ظاہر ہے، اس کو ایمان نہیں کہتے۔ مثال کے طور پر سامنے بلڈنگ ہے، ہم اگر آپ سے یہ کہیں دیکھو بھائی وہ بلڈنگ سفید ہے یا اس کا کلر ایسا ہے یا اس کا رنگ کالا ہے، اس کو آپ دیکھ کر کے مانے تو اس کو ایمان نہیں کہتے، کیونکہ وہ تو سامنے والی چیز ہے، اس کو ایمان ہی نہیں کہتے، بلکہ ایمان کہتے چھپی ہوئی چیزوں کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں ایمان کے معنی یقین کرنا، اعتماد کرنا، ماننا، یہ ہے ایمان کے لغوی معنی۔ تو لغت کے اعتبار سے ایمان کے معنی کیا ہے؟ یقین کرنا، تصدیق کرنا، ماننا۔ کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لینے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ محسوسات اور مشاہدات، یعنی جو سامنے ظاہر کی چیز ہے نا، اس کو ایمان نہیں کہتے ہیں۔ اور شریعت میں ایمان کس کو کہتے ہیں؟ خبر رسول کو بغیر مشاہدے کے محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لینے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یقین کر کے، بھروسہ کر کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا ہے وہ ایمان ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت مجھ کو یہ واقعہ یاد آیا کہ حضرت ماریہ قبطیہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی تھی، ان سے ایک بچہ پیدا ہوا تھا جن کا نام ابراہیم تھا۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 بیٹے ہوئے تھے، 4 بیٹیاں 3 بیٹے۔ تو بیٹیاں تو زندہ رہیں، بیٹے بالکل نوعمری میں ہی انتقال کر گئے، 3 بیٹے، اور ایک بیٹا حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تولد ہوئے تو وہ بھی بچپن میں گزر گئے۔ ظاہر بات ہے جب چھوٹا بچہ گزر جائے تو آدمی کو کتنا غم ہوتا، وہ اس کا آپ جو ہے اندازہ لگا سکتے۔ تو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت روتی رہتی تھی، بیٹے کی جدائی میں، بیٹے کے غم میں ہر وقت روتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریہ قبطیہ کی تسلی کے لیے فرمایا، اے ماریہ قبطیہ اگر تم کو ہو تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے جنت میں تمہارے بیٹے کا مقام دکھا دوں، جنت میں تمہارے بیٹے کا کیا مقام ہے اس مقام کو میں اللہ سے دعا کر کے تم کو دکھا دوں۔ اگر ہمارے آپ کے جیسا ہوتا کیا کہتا ہے، بہت اچھی بات، جنت تو دیکھ لیں گے، کب جانا ہے نہیں معلوم ہے، لیکن جنت کا تھوڑا سا منظر تو دیکھ لیں گے کیسی جنت ہوتی ہے۔ لیکن ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہہ دیا، میں نے مان لیا، اگر میں یہ کہوں گی دعا کر کے مجھ کو جنت کے اندر بیٹے کا مقام دکھا دیجیے، آپ دعا کریں گے میں دیکھ لوں گی، لیکن پھر ایمان کہاں ہوگا؟ اس کو ایمان تو نہیں کہتے۔ پھر اگر میں دیکھ کر کے مانوں گی تو وہ ایمان تو نہیں ہوا، وہ تو مشاہدہ ہو گیا، سامنے والی چیز کو دیکھ کر کے آدمی مان، اس کو مشاہدہ کہتے۔ تو یا رسول اللہ آپ نے کہہ دیا، میں نے مان لیا، جنت میں میرا بیٹا مطمئن ہے، آرام سے ہے، میں نے مان لیا، بس اس کو کہتے ایمان۔ حضرت دانا بہلول رحمت اللہ علیہ ہارون رشید کے زمانے میں بہت بڑے بزرگ تھے، مجذوب تھے۔ مجذوب کہتے کچھ باقی باتیں کرنے والے تھے، وہ لوگ بھی بڑے پہنچے ہوئے ہوتا، اللہ کے یہاں ان کا بہت بڑا مقام ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں یہ پاگل ہے جی والا، نہیں، بہت بڑا مقام رہتا، اس لیے کہتے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ دانا بہلول ایک مرتبہ سمندر کے کنارے
ریت کا محل بنا رہے تھے. بچے کھیلتے نا چھوٹے, بنا بنا کر کے گھر بناتے, اس کو توڑتے پھر بناتے. تو ہارون رشید اپنی بیوی کے ساتھ شام کو چہل قدمی کرنے کے لیے گئے. ہارون رشید بہت بڑے بادشاہ گزرے, تو شام کو چہل قدمی کرنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ دانا بہلول مٹی کا گھروندا بنا رہا, مکان بنا رہا. پوچھا دانا بہلول یہ کیا کر رہے تم؟ تو دانا بہلول نے کہا کہ محل بنا رہا ہوں. اچھا یہ محل بیچو گے کیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں بیچوں گا. کتنے میں بیچو گے؟ 1 دینار میں بیچوں گا. ارے مٹی کا گھروندا اور 1 دینار میں؟ تو دانا بہلول نے کہا جو آدمی اس کو خریدے گا میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ اس کے بدلے میں 1 محل عطا فرما دے, میں دعا کروں گا. تو ہارون رشید نے سوچا رہی ہے مجذوب قسم کا آدمی, آگے چلے گئے. پیچھے سے زبیدہ آ رہی تھی ہارون رشید کی بیوی. اس نے کہا دانا بہلول یہ کیا کر رہے ہو؟ مکان بنا رہا ہوں. بیچو گے؟ ہاں بیچوں گا. کتنے میں؟ 1 دینار, 1 درہم میں. اور جو آدمی اس محل کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا اللہ سے جنت کے اندر اللہ اس کو 1 محل عطا فرما دے. تو زبیدہ نے فوراً اس کو درہم دے دیا. ٹھیک ہے 1 درہم دے دو. رات کو ہارون رشید سوئے تو جنت کا انہوں نے سیر و تفریح, انہوں نے جنت دیکھی خواب میں. خواب میں تو دیکھ سکتے نا جنت, جہنم بھی دیکھ سکتے, قبر کے مناظر بھی دیکھ سکتے. تو جنت ہارون رشید نے دیکھی رات کو نیند میں. اس میں دیکھا ایک نہایت ہی خوبصورت بلڈنگ محل بنا ہوا ہے, اور اس محل کے دروازے پر کچھ سیکورٹی گارڈ ہے. اس کے اوپر لکھا ہوا ہے زبیدہ. یہ وہاں گئے قریب کے, تو میری بیوی کا محل ہے, میں اس میں داخل ہونا چاہتا ہوں. تو جنت کے محل کے جو باہر سیکورٹی تھے, محافظ تھے, انہوں نے کہا یہ بلڈنگ تمہاری نہیں ہے, تمہاری بیوی زبیدہ کا ہے, تم یہاں نہیں داخل ہو سکتے. اتنا خواب دیکھ کر کے ہارون رشید بیدار ہو گئے. ارے میں نے بہت بڑی غلطی کر دی, 1 درہم میں اگر میں نے خرید لیا ہوتا تو یہ محل ہمارا ہی ہوتا. صبح کو بیدار ہوئے, انہوں نے سوچا کہ اب دوبارہ اگر بہلول سے ملاقات ہوئی میں ملاقات کر کے ان سے خرید لوں گا وہ بلڈنگ. پھر دوسرے دن سیر و تفریح کے لیے دونوں میاں بیوی گئے تو دیکھا کہ پھر وہ بلڈنگ بنا رہے ہیں, ہاتھ سے ریتی سے مٹی سے ملا کر کے اس کو مکان بنا رہے ہیں, محل بنا رہے ہیں. دانا بہلول سے ملاقات ہوئی, کیا صاحب آج بیچو گے یہ محل؟ تو دانا بہلول نے کہا بالکل بیچوں گا. اس کی قیمت کیا ہے؟ ساری دنیا کی حکومت. اس کی قیمت کیا ہے؟ ساری دنیا کی حکومت. تو ہارون رشید نے کہا کل 1 درہم, ساری دنیا کی حکومت. ساری دنیا پر تو میری حکومت بھی نہیں ہے, میں کہاں سے یہ دے کر کے خریدوں؟ تو دانا بہلول نے کہا کہ کل جو تم نے سودا کیا تھا 1 درہم میں, وہ بغیر دیکھے میں نے تم سے سودا کیا تھا, اور آج تم آئے ہو رات کو جنت کی سیر و تفریح کر کے, جنت میں محل دیکھ کر کے تم آئے ہو. رات کو تم نے دیکھا, اس کی قیمت تم اب جو یہ کر رہے ہو کل تم نے بغیر دیکھے کیوں نہیں خریدا؟ تمہاری بیوی تو تم سے زیادہ عقل مند نکلی, اسے میری بات پر بھروسہ کر کے خرید لیا. تو کل تم نے بغیر دیکھے سودا کیا تھا, آج تم دیکھ کر کیا, یعنی رات کو تم نے خواب دیکھا. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی غیب کی خبروں کو کسی کو بتا بھی دیتے, بات چیزوں کو بتا بھی دیتے. یوں تو اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے, ذرے ذرے کا علم ہے, لیکن کبھی کسی بندے کو, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض بندوں کو, جیسے جمعے میں نے بیان کیا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور ساریہ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کے نرغے میں آ گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھا دیا وہ, اور یہاں سے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اے ساریہ بن جبل پہاڑ کی جانب جاؤ, پہاڑ کی جانب جاؤ, پہاڑ کی جانب جاؤ. اور حضرت ساریہ بن جبل گئے تو دیکھا کہ دشمن یہاں چھپا ہوا گھاٹ میں ہے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کسی بندے کو دکھا بھی دیتے. تو ایمان نام ہے غیب کے مان لینے کو. محدثین کہتے ہیں 3 اجزاء کا نام ایمان ہے. یہ بتا دوں 3 اجزاء کا نام کیا ہے ایمان. ایک تو ہے زبان سے اقرار کرنا, ایک کیا ہے زبان سے اقرار کرنا, اور دوسرا اجزاء کا نام کیا ہے دل سے اس کی تصدیق کرنا. زبان سے صرف اقرار کرنا, دل سے نہیں ماننا, یہ مسلمان نہیں بلکہ یہ منافقوں کی علامت ہے. زبان سے اقرار کرنا, یقین کرنا, اور اس کو مان لینا, دل سے اس کی تصدیق کرنا, دو چیزیں ہو گئی. اور تیسری چیز کیا ہے عمل بالجوارح, دل سے جو کچھ مانا, زبان سے جو اقرار کیا, اس کے اوپر یقین کرنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنا بھی چاہیے. تینوں چیزوں کا نام ملا کر کے ایمان ہے. ایمان بڑی قیمتی چیز ہے.
آج ساری دنیا کے لوگ مسلمانوں کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ اس لیے لگے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس ایمان کی دولت ہے، اس دولت کو لینے کے لیے، اس دولت سے مسلمانوں کو محروم کرنے کے لیے ساری دنیا کی طاقت ایک ہو گئی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے لوگ دنیا میں دوسری مذہب کے اندر اللہ کو مانتے ہیں لیکن رسول کو ماننے والے نہیں ہیں، اس لیے ساری دنیا کے لوگ لگے ہوئے۔ ایک واقعہ مجھ کو یاد آیا، میں بتا دوں ایمان کتنی قیمتی چیز ہے۔ مولانا ذوالفقار صاحب جی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی پڑی، تو اس زمانے میں جو گیہوں وغیرہ کا ذخیرہ تھا اس کو اسٹور کر کے رکھ لیا گیا تھا، اور حسب ضرورت جس کو جتنی ضرورت ہوتی تھی اس کو نکال کر کے تھوڑی قیمت میں اس گیہوں کو، دانے کو، غلے کو سپلائی کر رہے تھے ان کے لوگ۔ ایک نوجوان آیا اور آ کر کے اس نے کہا کہ مجھ کو غلہ دے دو، تو جو غلہ دینے پر متعین تھے، مقرر تھے، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم کے مطابق غلہ دے دیا، یہ تم غلہ لے لو۔ اس نے کہا مجھ کو اور دو، تو نوکروں نے اور کام کرنے والوں نے کہا کہ دیکھو بھائی اتنا غلہ دینے کا یوسف علیہ السلام کا حکم ہے، اس سے زیادہ اگر تم کو لینا ہے تم چلے جاؤ یوسف علیہ السلام کے پاس۔ وہ آدمی گیا، نوجوان گیا اور جا کر کے کہا صاحب مجھ کو غلہ دیجیے آپ۔ تو یوسف علیہ السلام نے نوکروں سے کہا کہ بھائی ان کو غلہ دے دو۔ جو اس کی ضرورت اور جتنا اعلان ہوا تھا اس سے زیادہ غلہ دیا گیا، اس نے کہا نہیں مجھ کو اور دیجیے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اور دے دو۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھ کو اور دیجیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا دیکھو بھائی سب کو جتنا غلہ سپلائی کیا جاتا ہے، جتنا غلہ دیا جاتا ہے اس سے زیادہ تم کو دیا گیا، اب تم جو ہے ضرورت سے زیادہ مانگ رہے ہو۔ اس نے کہا یوسف علیہ السلام سے میں کون ہوں آپ کو نہیں معلوم ہے، میں کون ہوں مجھ کو نہیں معلوم ہے، آپ کو نہیں معلوم ہے۔ اگر آپ میرے بارے میں جاننے کہ میں کون ہوں تو آپ اس سے بھی کئی گنا زیادہ غلہ دیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا بتاؤ تم کون ہو، مجھے نہیں معلوم ہے۔ یوسف علیہ السلام نوجوان نے کہا کہ میں وہی نوجوان ہوں کہ جو آپ کے اوپر زلیخا نے بدچلنی کا الزام لگایا تھا، زناکاری کا الزام لگایا تھا، بچپن میں نے گواہی دی تھی آپ کی پاک دامنی کی، آپ کی عصمت کی، آپ کی پاک دامنی کی میں نے گواہی دی تھی۔ چنانچہ قرآن کے اندر واقعہ ہے کہ یوسف علیہ السلام بھاگے، دروازے پر چلے گئے تو ان کا شوہر کھڑا تھا، تو زلیخا نے فوراً کہہ دیا کہ اس نے میرے ساتھ خیانت کی ہے، بدچلنی کا الزام لگا دیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے چھوٹے بچے کی طرف اشارہ کیا، بچے نے فوراً گواہی دی کہ یہ آدمی بالکل بے قصور ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا، اس نے کوئی غلطی نہیں کی۔ اور اس کے لیے کیا کہا، دیکھو یوسف علیہ السلام کا دامن آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہے؟ اگر آگے سے پھٹا ہو تو یوسف علیہ السلام کیا ہے، نعوذ باللہ مجرم ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہو تو زلیخا مجرم ہے۔ دیکھا گیا پیچھے سے پھٹا، کیونکہ پیچھے سے دامن کھینچا تھا زلیخا نے، پیچھے سے پھٹ گیا تھا۔ اے یوسف علیہ السلام میں وہ نوجوان ہوں کہ زلیخا نے جب آپ کے اوپر بدچلنی کا الزام لگایا تھا تو میں نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، میں وہ نوجوان ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام کو بڑی خوشی ہوئی، یہ بچہ جس نے میری بدچلنی پر زلیخا نے الزام لگایا تھا اور انہوں نے مجھ کو بدنام کرنے کی کوشش کی، بچے نے گواہی دی تھی، تو یوسف علیہ السلام نے اس کو بہت زیادہ غلہ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائے، اے یوسف علیہ السلام آپ نے اس کو اتنا غلہ کیوں دیا، کیا وجہ ہوئی؟ تو یوسف علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا یا اللہ یہ وہ نوجوان تھا جس نے میری بدچلنی پر اور میری عزت پر زلیخا نے دھبا لگایا تھا، تو اس نوجوان نے بچپن میں میری عصمت کی گواہی دی تھی، تو مجھ کو اس کو دیکھ کر کے بڑا پیار آ گیا، بڑی محبت آ گئی کہ میری عزت پر جس نے الزام لگایا تھا اسے میری پاک دامنی کو بغیر دیکھے انہوں نے جو ہے اس الزام کی تردید کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے یوسف علیہ السلام آپ یاد رکھنا جو آپ کی عصمت کی گواہی جس نے دی تو آپ نے اس کو اتنا غلہ دیا، میری عزت و جلال کی قسم، میری عزت کی قسم، میری علو و شان کی قسم، جب آدمی کوئی ایمان کا ذخیرہ لے کر کے آئے گا، ایمان کے ساتھ آئے گا تو میں بھی اس کو اتنا نوازوں گا جو میری شان کے مطابق ہوگا۔ آپ نے اپنی شان کے مطابق اس کو غلہ دیا، میری عزت کی قسم، میری جلال، میرے علو و شان کی قسم، جب کوئی آدمی ایمان کے ساتھ آئے گا میں بھی اس کو اتنا نوازوں گا جو میری شان کے مطابق ہوگا۔
ابھی ایمان کے تعلق سے بہت ساری باتیں باقی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ایمان کامل نصیب فرمائے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدنیتی و اخلاصی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے.